السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ پاک کو سب سے زیادہ خوشی کس بات سے ہوتی ہے؟ جی ہاں، آج کا موضوع یہی رہے گا، اور آج کی ویڈیو میں حضرت مفتی سلمان اظہری کا ایک بیان سنانے والا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ خوشی کس بات سے ہوتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس ویڈیو کو سنتے، پھر انشاءاللہ ہم آپ سے بات کریں گے کہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ خوشی کس بات کی ہوتی ہے جانتے ہیں؟ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے کب خوش ہوتا ہے؟ مثال دے کر کے میرے آقا نے فرمایا، مثال دے کر سمجھایا۔ صحرا میں، ڈیزرٹ میں ریتیلے میدان ہوتے ہیں، اس کا سفر بڑا ڈینجر ہوتا ہے۔ آج بھی ڈیزرٹ ہیں بہت سارے، سہارا ڈیزرٹ کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ ہم گئے ہیں 200-250 کلومیٹر تک آپ چلتے رہو گاڑی، نہ ایک درخت نظر آتا ہے، نہ پہاڑ نظر آتا ہے، نہ گھر نظر آتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس طرف میدان ریت کا اور آسمان لگا ہوا دکھتا ہے، ادھر بھی آسمان، تنہا ہم اکیلے نظر آتے رہتے ہیں۔ صحرا کا جو سفر ہوتا ہے بہت کٹھن ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتے، ایک بندہ اپنی اونٹنی لے کر، اس پہ ساز و سامان لے کر کھانے پینے کا صحرا کے سفر پر تھا، اور صحرا میں کھانا پانی بہت مقدار میں لی جاتی ہے کیونکہ کچھ ملتا نہیں، اور جلد سے جلد وہاں سے سفر گزار کر کے آنا۔ ایک بار اگر راستہ بھٹک گیا موت ہو جاتی ہے، وہاں پہ راستہ ملے گا نہیں، جس طرف بھی جاؤ تو لگے گا سیدھا ہی چل رہا ہوں، ڈائریکشن ہی نہیں پتہ ہوتے صحرا میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ صحرا کے سفر میں اپنی اونٹنی کے ساتھ ساز و سامان لے کر سفر پر تھا، بیچ راستے میں اسے نیند آئی، سویا، سو کر کے اٹھا تو دیکھا اس کی اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے، صحرا میں، بیچ صحرا میں۔ اب جو سواری تھی وہ غائب ہے، کھانا پانی تھا وہ غائب ہے، کچھ نہیں ہے ساتھ میں۔ گھبرا گیا، پریشان ہوا، اپنی اونٹنی کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا تھک گیا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، ہر جگہ کہیں کوئی نشان نظر نہ آئے۔ اور جب سواری نہیں ہے تو اب کئی 100 کلومیٹر کا بغیر کھانے پینے کے کیسے سفر کرتا؟ تھک ہار کر کے دوسرا دن ہو کہ تیسرا دن ہو، ایک جگہ وہ بندہ سو گیا، پھر سے سو گیا، اب راستہ بھی نہیں ملتا۔ سویا تو نیند سے اٹھا جب تو دیکھا اس کی اونٹنی بھی موجود ہے، اس کا ساز و سامان بھی ہے۔ یہ مثال ہے، یہ مثال ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اب پوچھتے ہیں، اے میرے صحابہ بتاؤ اس بندے کو جو صحرا میں گمشدہ اونٹنی جس کی مل جائے اسے خوشی کتنی ہوگی؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کی تو جان میں جان آ گئی ہوگی، کیونکہ وہ جانتے تھے صحرا کا سفر کیا ہوتا ہے۔ کہا سب سے زیادہ اسے خوشی ہوگی کہ اس کا کھویا ہوا سامان مل گیا، کھوئی ہوئی سواری مل گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گمشدہ اونٹنی کے ملنے پر جیسے اس مسافر کو خوشی ہوئی، اس سے کئی زیادہ بڑھ کر کے رب تعالیٰ کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب ایک گنہگار بندہ واپس توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں آتا ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ پلٹ کر کے آتا ہے، رب تعالیٰ فرشتوں پر اس بندے کو دکھا کر رشک کرتا ہے، ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ میرے پاس آ گیا، میرا بندہ میرے پاس آ گیا ہے۔ میں نے قرآن پاک کی وہی آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ یہ چوتھے پارے کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے برائی کر لی یا اپنی جان پر ظلم کیا، یعنی گناہ کیا، پھر اللہ کو یاد کر لیا اور توبہ کر لیا، اللہ فرماتا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، تو بتاؤ لوگوں اللہ کے علاوہ کون ہے بخشنے والا؟ لیکن شرط رب تعالیٰ یہ فرماتا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، لیکن ایک بات ہے کہ وہ جس چیز سے توبہ کر کے آ رہے ہیں اس پر پھر مزید اصرار کر کے جمے نہ رہیں، چھوڑ دیں ایک بار، جان بوجھ کر کے پھر اس چیز پر نہ لگے رہیں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی میں آپ کو بتاؤں، دو صحابہ تھے، دونوں گہرے دوست تھے، بہت ہی گہرے دوست، مدینے کے رہنے والے۔ اس میں سے ایک صحابی تجارت کے لیے جا رہے تھے، اور ان کے گھر بار میں ان کی بیوی تھی بس، اور کچھ نہیں۔ تو اپنے دوست سے کہا کہ میں جا رہا ہوں،
مجھے آنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، میرے گھر پر اگر کبھی سودا سلف لانے کی ضرورت پیش آئی تو میری بیوی کو یہ پہنچا دینا ساز و سامان۔ یہ کہہ کر کے وہ تجارت پہ چلے گئے۔ جو دوست صحابی تھے، دیکھیں صحابہ کے بہت سارے کام امت کے لیے درس ہیں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے وہ مشعل راہ ہیں۔ تو وہ جو دوست صحابی تھے سودا سلف لے کر کے گھر جایا کرتے تھے اپنے دوست کی بیوی کو پہنچانے کے لیے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان نے ورغلایا اور سودا سلف سامان لے کر گھر گئے۔ ان کی خاتون باہر آئی دوست کی، انہوں نے اس خاتون کا صرف ہاتھ پکڑ لیا اور وہ عورت چونکہ مدینے کی رہنے والی صحابیہ ہیں، اپنا ہاتھ تو چھڑا لیا لیکن وہ چیخ مار کر رونے لگی کہ جس پر میرے شوہر نے سب سے زیادہ اعتماد کیا، تم تو جگری دوست بھائی کی طرح تھے، ہاتھ کیسے بڑھا دیا؟ تو اس صحابی کو فوراً احساس ہو گیا کہ میں بہت بڑی خطا کر گیا، میرے بھائی اور میرے دوست کی امانت میں نے خیانت کر دیا، اس نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا اور اس کی بیوی کا میں نے ہاتھ پکڑ لیا۔ بس اتنی سی بات تھی، وہ خاتون بھی رونے لگ گئی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، یہ صحابی بھی رونے لگ گئے، احساس فوراً ہو گیا کہ میں نے غلط کیا ہے، سودا سلف لانے کے وقت مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی۔ اب اس خطا کی وجہ سے وہ کرتے کیا؟ ان کو تو ڈر یہ تھا کہ میں اپنے دوست کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں، اور نہ ہی میں یہ چیز کسی کے سامنے ذکر کر سکتا ہوں، کیا کروں؟ تو مدینہ چھوڑ کر کے چلے گئے پہاڑیوں میں، اور بغیر کھانا پانی سب کچھ بھی نہیں تھا، پہاڑیوں کے بیچوں بیچ رہنے لگے، اور صرف روتے تھے اور گر جاتے تھے، اور کمزوری آ گئی جسم میں، اٹھنے پھرنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ اب وہ دوست ان کے صحابی تجارت سے واپس آئے، گھر میں آتے ہی ان کی خاتون نے بتا دیا کیا معاملہ پیش آیا۔ وہ بہت جلال میں آئے اور کہا کہ میرا دل ٹوٹ گیا، آج میری کمر ٹوٹ گئی، جس کے ساتھ ہم نے پوری زندگی بتائی آج اس نے میری عورت کے ساتھ ایسا کیسے کیا؟ بہرحال انسان ہے، خطا ہوتی ہے، انسان ہے، بھولنا اور خطا کرنا اس کی عادت ہے۔ اب ان کو دل میں تو بہت تکلیف ہوئی، کروں کیا؟ لیکن وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا یہ معاملہ سیدھے حضور پاک کی بارگاہ میں رکھتا ہوں، کہا کہ میں سزا دوں گا یا پھر جو ہے ان کے لیے جو قرار واقعی چیز ہوگی وہ دلا کر رہوں گا۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تشریف لائے، عرض کیا کہ آقا ایسا ایسا ہو گیا، میرے معتمد ساتھی نے میرے گھر میں ایسا معاملہ کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہو گئے کہ ان دونوں کے درمیان ایسا کیسے ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب دان نبی ہیں، ہر چیز کو جانتے بلکہ اپنے امتیوں کے احوال سے باخبر رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس غریب صحابی کے حالات معلوم کیے، پتہ چلا کہ وہ تو گھر بھی چھوڑ دیا، مدینے بھی چھوڑ دیا، پہاڑیوں میں جا کر کے پناہ لے کر کے اکیلا تنہا رہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس غریب امتی صحابی کے حالات معلوم کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تو فیصلہ سنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، جو آیت میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جن لوگوں نے گناہ کر لیا یا اپنی جان پر ظلم کیا ہے، پھر ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو پھر جلدی یاد کر لیا اور توبہ کر لیا۔ رب تعالیٰ فرماتا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، محبوب بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے گناہوں کی بخشش کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو فوراً اپنے گناہ کے بعد یاد کر لیتے ہیں کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بتایا تیرے بھائی سے بھول ہوئی، خطا ہوئی، لیکن رحمان نے اس کی بخشش کا مژدہ قرآن میں سنا دیا کہ وہ باز آ گیا اور توبہ کر رہا ہے، لہٰذا تیرے لیے بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ تو اب کوئی انتقام لے، تو اپنے دل سے معاف کر۔ یہ صحابی تھے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے، نفسانیت اور خواہشات کے نہیں۔ یہ فوراً گئے اور اپنے اس جگری دوست کو، اپنے اس بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے پہاڑیوں کے بیچوں بیچ جا کر کے دیکھا۔ ان کی حالت بہت خستہ تھی، کمزور ہو گئے تھے اور روتے روتے اتنا تھک گئے تھے، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، بس یہ کہ ان سے خطا کیا ہوئی تھی، اپنے دوست کی عورت کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، بس میرے عزیزو اس سے بڑا نہیں۔ ہاتھ پکڑنے پر ان کو اس قدر احساس تھا کہ مدینہ چھوڑ دیے۔ لوگ یہاں پورے کے پورے گناہ میں ڈوب جاتے ہیں، زنا میں ڈوبتے ہیں، انہیں احساس تک نہیں۔ یہ صحابی گئے اور جیسے ہی یہ گئے تو وہ ہوش میں آئے اور رونے لگے کہ میرا بھائی آ گیا اور اب شاید یہ انتقام لے گا، بدلہ لے گا، مجھے مار ڈالے گا، کیونکہ میں نے اس کا اعتماد توڑا، اس کا بھروسہ ختم کیا۔ لیکن یہ صحابی گئے اور ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا، کہا کہ تو بھی ابن آدم ہے، میں بھی ابن آدم ہوں، انسان ہے، خطا ہو گئی، لیکن بشارت ہے تجھے کہ اللہ نے قرآن میں محبوب کی بارگاہ میں آیت اتاری، تیری بخشش کا پروانہ اتار دیا۔ وہ اس قدر خوش ہوئے کہ اس صحابی کو تھام لیا اور کہا میں تو مایوس ہو کر پورے گھر بار سب چھوڑ کر کے آیا تھا، لیکن میرا رحمان خدا بندوں کو کبھی چھوڑتا نہیں، کبھی اکیلا ہونے نہیں دیتا، وہ مایوس نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، آج ہمارے پاس وقت ہے، جب ٹھوکر کھائیں تو فوراً احساس ہو جائے، جب غلطی ہو جائے۔ غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ گناہ سب سے ہوتے ہیں، اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ آدم کی ساری اولاد خطا کرتی ہے، یعنی آدمی سب خطا کرتے ہیں، لیکن بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو خطا کرتے ہی توبہ کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ کوئی رات تمہاری ایسی نہ ہو کہ بغیر توبہ کے سو جاؤ، کوئی صبح ایسی نہ ہو آپ کی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر کے نہ شروع کرو۔ ہر دن توبہ کرو، ہر دن اللہ کریم کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ اور قرآن کی ایک آیت میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، 9ویں پارے سورہ انفال کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اس امت پر اللہ عذاب ویسا نازل نہیں کرے گا جیسے پہلی امتوں پر آتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام کر رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری ایک وجہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک لوگ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جب تک استغفار کرتے رہیں گے، اللہ فرماتا ہے اس قوم پر اللہ عذاب نہیں نازل کرتا۔ جب بندے چھوڑ دیتے ہیں، ارے جو کیا سب صحیح کر رہا ہوں، میرا کیا ہے، توبہ کرنا بھول گیا، استغفار کرنا بھول گیا، ان بندوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اس قوم پر عذاب آتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزو، خطائیں سب سے ہیں، ہمارے دامن کے اندر کیا کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، ہمارے پروردگار کو بہت سارے راز ایسے ہیں جو اس نے چھپا رکھا ہے، بندوں کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے، اتنی باتیں کہ اگر وہ پردہ اٹھا دے تو لوگ رشتہ داروں کے سامنے بیٹھنے کے بھی قابل نہیں رہیں، ماں باپ دیکھ کر گھبرا جائیں گے اور اپنے گھر سے دور کر دیں، یا اگر باپ کی غلطیاں بیٹے کو پتہ چل جائے تو زندگی بھر اس کو باپ نہیں تسلیم کرے گا، وہ باپ نہیں مانے گا کہ اس کی اتنی بڑی بڑی خطائیں، لیکن وہ رحمان ہے، باپ کی عیب بیٹے سے چھپا رکھا ہے، بیٹے کے عیب ماں سے چھپا کر رکھا ہے، وہ پروردگار عالم نے پردہ رکھا ہے ہر ایک پر، لیکن اس کے باوجود بندوں کو یہ چاہیے کہ اس کی بارگاہ میں اکڑ دکھانے کی بجائے، غرور و گھمنڈ دکھانے کی بجائے عاجزی کے ساتھ اسے رحمان تسلیم کر کے عرض کرتے رہے مولا میں خطا کار ہوں اور تو ستار و غفار ہے، بخش دے مولا تیرا نام غفار ہے، بخش دے مولا تیرا نام غفار ہے۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزو، رب تبارک و تعالی ارحم الراحمین ہے، لیکن کچھ بندوں کو آج
ایسا لگتا ہے کہ اب ہم جس زندگی میں جیسے چل رہے ہیں اب تک ہمارے ساتھ کچھ ہوا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں۔ اس نے ڈھیل دے رکھی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ کسی دن وہ گرفت کرنے پر آئے اور سب کے سامنے عیوب تمہارے برائیاں وہ آشکار کر دے، کھول دے، تو یہ سب سے بڑا عذاب ہے دنیا میں بھی سب سے بڑا عذاب ہے۔ بہرحال آج وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کیا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہے کسی کے پاس آپ مانگنے کے لیے جائیں، 1000 روپے مانگ کے دکھائیں، آج وہ دے دے گا، کل پھر 1000 روپے مانگے اس سے، ہو سکتا ہے دے دے گا، پرسوں پھر مانگو، دیکھو پھر اس کا چہرہ بگڑتا ہے کہ نہیں۔ اچھے لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، مانگنے سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، اور اگر تم مانگنے کی عادت ڈال لی تو دیکھنا وہ آدمی راستہ کاٹنے لگ جائے گا، ارے یہ آ رہا ہے ہٹ جاؤ ادھر سے، ابھی آئے گا 1000 روپے مانگے گا۔ مانگنے والوں سے تو ہم راستہ کاٹ لیتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا مولا رب تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ بندہ اگر مسجد میں آیا اور کچھ مانگے بغیر ہی چلا گیا تب رب تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا مانگنے پہ ناراض ہوتی ہے اور وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہوتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے یہ بندہ آج مجھ سے کچھ نہیں مانگا، دیکھو فرشتوں اس کو میری حاجت نہیں رہ گئی، اس کو میری حاجت نہیں رہ گئی، یہ بغیر مانگے چلا گیا۔ اسی لیے توبہ بھی کرتے رہو، استغفار بھی کرتے رہو، اور مانگتے بھی رہو، تاکہ اس کے بندے بن کر کے رہیں اور دنیا میں غرور و تکبر سے آزاد رہیں۔ تو ناظرین کرام، ابھی آپ نے پورے ویڈیو کو غور سے سنا، مجھے کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیونکہ آپ نے پورے ویڈیو کو سنا ہوگا۔ بس میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں تک شیئر ضرور کریں، اور چینل میں پہلی بار آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔